السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، پہلے سپارے کا 11واں رکوع، آیت نمبر 87 سے 88۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزے عطا کیے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر جب بھی کوئی رسول کوئی ایسی چیز لایا جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی تو تم اکڑ بیٹھے۔ رسولوں کا ایک گروہ ایسا تھا جسے تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا۔ جی، ان میں سے جن انبیاء اور رسولوں کا نام قرآن میں آیا ہے وہ یہ ہیں: ہارون، ذی الکفل، الیاس، الیسع، داؤد، سلیمان، لقمان، عزیز، یونس، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام، جنہیں سریانی زبان میں یسوع کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑی اور اندھے کو فقط ہاتھ لگا کر تندرست کر دیتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کچھ کھا کر آئے ہیں اور کیا کچھ گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں، اور ان تمام کاموں میں روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کی تائید آپ کے شامل حال رہتی تھی۔ جیسے ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور سیدنا زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مروا ڈالنے کے در پہ ہو چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے انہیں اوپر اپنے ہاں اٹھا لیا۔ آگے فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہود یہ کہتے ہیں کہ ان کے دل غلافوں میں محفوظ ہیں جن میں کوئی نیا عقیدہ داخل نہیں ہو سکتا۔ بات یوں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، لہٰذا ان میں سے تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ جی، انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی بری صفات کو بھی خوبصورت بنا کر دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور حقیقت کا اعتراف کر لینا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ الا ماشاءاللہ یہی حالت یہودیوں کی تھی۔ وہ دین اسلام کو برحق سمجھ لینے کے باوجود اسے قبول تو اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس طرح ان کا مذہبی تفوق اور اقتدار خطرے میں پڑ جاتا تھا، بلکہ چھن جاتا تھا، مگر بظاہر اسے یوں پیش کرتے تھے کہ ہمارے عقائد اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کوئی نیا عقیدہ قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دجل اور فریب کی قلعی کھولتے ہوئے فرمایا بات یوں نہیں بلکہ یہ اپنے کفر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ملعون بن چکے ہیں، اور یہ اس لعنت کا اثر ہے کہ ان کے دل حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ تھوڑے ایمان والے کون تھے؟ جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے عقیدت مندوں کی جماعت۔ اور بعض علماء فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب تورات میں سے بھی بہت تھوڑی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اکثر احکام کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔